جب بھی آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں تو یہ دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا لازمی پڑھے۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، یعنی اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد ہم کو دے تو اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے شیطان کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ ان 4 قسم کے مردوں سے کبھی شادی نہ کریں۔ پہلا وہ مرد جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو سود کھاتا ہو، مطلب ایسا کاروبار کرتا ہو جو شریعت کی نظر میں سود کے دائرے میں آتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو ایک مرد ہونے کے باوجود دوسرے مرد سے غیر اخلاقی تعلقات رکھتا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ ان مردوں سے نکاح کرنے سے بچے اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائے۔ شہرت اور دولت کو دیکھ کر نکاح نہ کرے، بلکہ اخلاق والے انسان سے شادی کرنا چاہیے۔ شادی کی پہلی رات میں اس دعا کو پڑھنا کتنا ضروری ہے وہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کے بعد پہلی رات میں اپنی بیوی سے ملو تو اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھو، اور جو بھی اس دعا کو پڑھے گا تو اس انسان کی بیوی میں جتنی بھی برائیاں ہیں، یعنی جن برائیوں سے آگے چل کر ان کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو صاف کر دے گا۔ دعا کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ شادی شدہ عورتیں زیادہ تر یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے، اس طرح سے بیان نہ کرے کہ اس کا شوہر اس عورت کا تصور کر رہا ہو اور اپنے سامنے اسے محسوس کر رہا ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس عورت سے متاثر ہو کر فتنے میں پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری ہے اور جن چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیا ان چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ ناجائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، لیکن جائز چیزوں میں شوہر کی فرمانبرداری کرے، ناجائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں۔ جن باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اس سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ طلاق کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ایک کی بھی موت ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی ایک اسلام چھوڑ دے یا اسلام سے خارج ہو جائے تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ بغیر طلاق دیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جب عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے اور اگر شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا تو وہ عورت قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کا نکاح ہوا ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں اور بعد میں ان کو پتہ چلے کہ یہ میرا رضاعی بھائی یا بہن ہے تو اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لڑکی اگر بالغ ہو تو کیا اس کی رضامندی کے بنا اس کی شادی طے کرنا جائز ہے؟ بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے خلاف کرنا یہ حرام ہے۔ اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور شادی نہ کرنا چاہے تو باپ زبردستی اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ شریعت کے مطابق جب عورت بالغہ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، لیکن دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی نہیں کر سکتا۔
صحیح بخاری کے مطابق بالغ ہونے کی عمر 14 سے 15 سال ہے، لیکن کیا اتنی کم عمر میں لڑکی کی شادی کرنا صحیح ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کم عمر میں شادی کرنے والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان میچور ہوتے ہیں، لیکن فرمایا گیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بالغ ہوتے ہی اپنی اولاد کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق کر دیں۔ حق مہر ادا نہ کرنے کا گناہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے حق مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ نکاح نہیں ہے بلکہ زنا کہلائے گا، کیونکہ حق مہر کے عوض بیوی آپ پر حلال ہوتی ہے، تو اس کے پاس جانے سے پہلے آپ نے اس کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کا حق مہر 500 درہم رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حق مہر میں آپ نے سونے چاندی کے ڈھیر بھی دیے ہوں تو تب بھی واپس نہ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے تو وہ لڑکی میں یہ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان، چوتھا اس کا اخلاق اور دینداری۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف حسن و جمال دیکھ کر اور خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا تو ان قریب اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، اور جس نے صرف مال دیکھا تو اللہ اس کو فقیر بنا دے گا، اور جس نے بڑے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا، لیکن جس نے اخلاق و کردار دیکھا اور اس کی دینداری دیکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی برکت عطا کرے گا۔ عورت کے لیے دیور اور جیٹھ موت کی طرح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تب ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، اس لیے عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ علماء کا کہنا ہے عورت کو ایسے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اکیلے نہیں جانا چاہیے جو غیر محرم ہو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ آج کی جنریشن میں عام ہو چکا ہے عورت اپنے شوہر کے بھائی کے ساتھ ایسے رہتی ہے جیسے وہ اس کا کوئی دوست ہو یا سگا بھائی۔ ہنسی مذاق، ساتھ میں آنا جانا اور بہت زیادہ فری ہونا، یہی سب برائی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ جب ایک چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ عورت کا اپنے شوہر کے بھائی کے ساتھ فری ہونا، ایک بہنوئی کا اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ فری ہو کر مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔